الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل رمضان کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے معذوروں کو روزہ توڑنے کی رخصت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما اور مدبر انس و جاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا شفیق ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اس نے اپنی رحمت سے کچھ ایسے لوگوں کے لیے روزہ توڑنے کی رخصت دی ہے جو واقعی اس کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، بندوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اسی چیز کا مکلف بنایا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ آج کی نشست میں ہمیں ان معذوروں کا پتہ لگانا ہے جو واقعی معذور ہیں، تاکہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو معذور ثابت کرتے ہیں وہ الگ ہو سکیں، جو خود اپنے آپ کو شرعی عذر والے نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو معذور کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی فرمائی ہے، تو آئیے غور کرتے چلیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو واقعی معذور ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزے پورا کر لیں۔ اگر ان ایام میں وہ ادا نہیں کر سکتے، ان ایام میں وہ اپنے روزے نہیں رکھ سکتے، تو وہ بعد میں اپنے روزے پورا کریں۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے وہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اور اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ بعد میں پورا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ تم میں سے اگر کوئی آدمی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو اس کے لیے رخصت ہے کہ وہ بعد میں روزے پورا کرے۔ اب آئیے ذرا تفصیل سے ان چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ بیمار 3 طرح کے ہو سکتے ہیں۔ ایک بیماری تو وہ ہے کہ آدمی اگر روزہ رکھنا چاہے تو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے اور اسے کوئی نقصان بھی نہ ہو، انہیں روزہ رکھنے میں کوئی تنگی محسوس بھی نہ ہو، تو ایسی بیماری میں ہم لوگوں کو روزہ رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو بہانہ بناتے ہیں، جی مجھے تو زکام ہو گیا ہے، مجھے سردی ہو گئی ہے، مجھے کھانسی آ رہی ہے، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔ جی نہیں، ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ بیماری کی صورت تو وہ ہے جس کا تذکرہ ابھی ہونے والا ہے۔ بیماری تو وہ ہے، دوسری بیماری، کہ آدمی تکلیف محسوس کرے، روزہ رکھنے میں اسے تکلیف ہو، گرچہ روزہ رکھنے میں نقصان نہ ہو، روزہ رکھنے میں اس کا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن وہ خود آدمی اپنے آپ میں تکلیف محسوس کر رہا ہے روزہ رکھنے کے سلسلے میں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اسے رخصت دی ہے۔ تو یاد رکھیے، جب بھی کسی چیز میں رخصت ملے تو اس چیز میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، اگر کوئی آدمی بیمار ہے اور واقعی میں بیمار ہے تو اس آدمی کے لیے ہے کہ وہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر روزہ نہ رکھے، کیونکہ اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 29، کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے نفس کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تم لوگوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 195 وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور تم اپنے آپ کو ہلاکت کے گڈھے میں مت ڈالو، احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو بیماری میں 3 طرح کے لوگ سامنے آئے۔ ایک وہ بیماری کہ اس حالت میں اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف بھی نہیں ہوتی، نقصان بھی نہیں ہوتا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اس حالت میں روزہ رکھے۔ دوسری شکل وہ بنتی ہے کہ روزہ رکھنے میں ہم کو تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن نقصان نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ آدمی رخصت کو اختیار کرے، بعد میں روزہ پورا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ معاف ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح بیماری کی تیسری شکل یہ ہے کہ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں تو تکلیف بھی محسوس کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد ہمارا نقصان بھی ہوتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل روزہ نہ رکھے، ہرگز روزہ نہ رکھے، بعد میں وہ روزہ پورا کرے۔ اب میں بات کرتا ہوں مسافر کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزے پورا کرے۔ تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ آدمی اگر سفر پہ نکل گیا ہے تو وہ رخصت میں ہے، اس کے لیے رخصت ہے۔ اگر وہ روزے کے مہینے میں سفر پہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے کہ وہ روزے کے ایام بعد میں پورا کر لے۔ یہ بھی رخصت ہے کہ وہ اپنی نماز آدھی پڑھے، چاہے سفر جس طریقے کا بھی ہو، چاہے سفر پیدل کرے، چاہے سفر ٹرین سے کرے، چاہے سفر ہوائی جہاز سے کرے، چاہے سفر آرام دہ ہو یا سفر تکلیف والا ہو، رخصت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا وہ آدمی استعمال کر سکتا ہے۔ یہاں بھی لوگوں کی 3 شکلیں بنتی ہے۔ پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ سفر کیسا ہونا چاہیے۔ سفر تو وہ ہے جس کو عام صورت میں سفر کہا جاتا ہے، عرف عام میں جس کو سفر کا نام دیا جاتا ہے، وہ سفر واقعی سفر ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب آدمی اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے دور نکل جائے تو وہ آدمی سفر میں مانا جائے گا۔ اسی طرح آدمی جب سفر پہ جا رہا ہے تو وہ سفر گناہ کے کام کا نہ ہو۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ اگر گناہ کے کام کے لیے وہ سفر کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے رخصت نہیں ہے۔ سفر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ آدمی روزے کے ڈر سے بھاگتے ہوئے سفر پہ جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو جو چھوٹ دی ہے وہ اس چھوٹ سے بچنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی مسافر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ اسلام کے ایک اہم رکن سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس کی نیت وہ ہے، اور نیت کے بارے میں ہم جان چکے ہیں، جیسی نیت ویسی برکت، ویسا ہی پھل ملنے والا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب بدل الوحی، کتاب نمبر 1، باب نمبر 1، حدیث نمبر 1، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر آدمی کے لیے اتنا ہی ہے جتنا کہ اس نے نیت کی ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ روزے سے بچنے کے لیے سفر نہ کرے، تو اس کو سفر نہیں مانا جائے گا۔ اب میں یہ بتاؤں کہ مسافر کی 3 حالتیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر میں ہے، روزہ رکھنے میں اسے تکلیف ہو یا روزہ رکھنے میں اسے تکلیف نہ ہو، یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو رخصت دی ہے، اس کو اجازت دی ہے، وہ آدمی معذور ہے، چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو روزہ بعد میں پورا کرے، لیکن رخصت پر عمل کرتا ہے تو اس کے لیے فائدے کی چیز ہے، اور اگر عمل نہیں کرتا، اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے، کیونکہ دونوں طریقے کا عمل ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسافر کے بارے میں کہا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185، اور آگے اللہ نے کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی بالکل نہیں چاہتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 1945، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ یوم الحر، کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر میں نکلے گرمی کے دنوں میں، یہاں تک کہ آدمی اپنے ہاتھ کو اپنے سر پر من شدت الحر، گرمی کی وجہ سے رکھے ہوا تھا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں میں سے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے دار تھے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے دار تھے۔ تو اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ سفر کی حالت میں اگر تنگی محسوس نہ ہو
تو آدمی روزہ بھی رکھ سکتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا۔ محترم ناظرین، عنوان معذوروں کو روزہ توڑنے کی رخصت، اس پر گفتگو ہوتی رہے گی انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے چھوٹے سے وقفے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے پروگرام فضائل رمضان میں۔ عنوان ہے معذوروں کو روزہ توڑنے کی رخصت، مسافر کی دوسری حالت ہے۔ اگر کوئی آدمی سفر میں روزہ رکھتا ہے تو اس کے لیے تکلیف ہے، لیکن روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے آسانی ہے۔ تو آدمی کے لیے ضروری ہے کہ بغیر روزے کے رہے۔ صحیح بخاری کتاب الجہاد والسیر، کتاب نمبر 56، حدیث نمبر 2890۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں نکلے تو جو لوگ ہم میں سے روزہ دار تھے ان لوگوں نے کچھ کام نہیں کیا، یعنی جو روزے سے تھے ان لوگوں نے کچھ بھی کام نہیں کیا، اور جو لوگ روزے سے نہیں تھے ان لوگوں نے کام کیا، کافی محنت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذهب المفطرون بالاجر، جو لوگ افطار کیے ہوئے ہیں بغیر روزے سے ہیں، اجر میں ثواب میں آگے نکل گئے۔ تو سفر میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو رخصت دی تھی، اگر ہمارے لیے ہے کہ روزہ نہ رکھیں تو فائدہ زیادہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ روزہ نہ رکھیں، بعد میں روزہ پورا کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو رخصت دی ہے اور یہ لوگ معذور مانے جاتے ہیں۔ تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ان لوگوں کی کہ ذهب المفطرون اليوم بالاجر، آج جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا وہ لوگ بدلے کے اعتبار سے آگے نکل گئے، اور جو لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں سفر میں ہیں لیکن کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، فائدہ کیا ہوا؟ یہاں فائدہ ان لوگوں کا ہے جو روزہ نہ رکھ کر کام کر رہے ہیں اور سفر میں ہیں، اللہ کی رخصت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ سفر کی ایک تیسری صورت ہے انتہائی تکلیف دہ سفر ہو، انتہائی مشقت بھرا سفر ہو، کافی تکلیف آدمی محسوس کرے لیکن پھر بھی وہ زبردستی روزہ رکھے ہوا ہے، تو ایسا روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم، کتاب نمبر 30، حدیث نمبر 1946۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو سب لوگ سائے کے نیچے گھیرے ہوئے تھے، تو نبی نے پوچھ لیا یہ کون ہے بھائی؟ لوگوں نے کہا فلاں آدمی روزے دار ہیں جو بے ہوش ہو گئے ہیں، اب لوگ ان کو پنکھا جل رہے ہیں، یعنی ان کو سایہ دیے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے روزے دار کی تعریف نہیں کی۔ نبی نے کہا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ ارے اس حالت میں کہ لوگ گھیرے ہوئے ہیں، پریشان حال ہے، گرمی سے اس کا حال برا ہو رہا ہے، وہ خود تکلیف محسوس کر رہا ہے، دوسرے تمام لوگوں کو اپنے میں مشغول رکھے ہوا ہے، تو ایسا سفر میں روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں ایسے لوگوں کے لیے روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور بھی نکلتا ہے، آدمی اگر سفر سے واپس آئے اور روزہ نہیں ہے لیکن دن کا کچھ وقت باقی ہے، تو تقویٰ کی چیز تو یہ ہے کہ آدمی اس حالت میں ویسے ہی رہ جائے تاکہ دنوں کا احترام ہو جائے اور دوسرے لوگ جو روزہ دار ہیں اس کا بھی احترام ہو جائے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی پاگل آدمی صحیح ہو جائے، عورت حیض سے پاک ہو جائے، بچہ جوان ہو جائے، تو جتنا وقت باقی ہے دن کا، اس باقی دنوں میں، پورے دن میں جو حصہ باقی ہے، جتنا گھنٹہ باقی ہے، باقی دنوں میں وہ لوگ بغیر کھائے پیے رہے، یہ زیادہ اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر کوئی کھا پی لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ معذور کون لوگ ہیں؟ معذور ایک بیمار تھے، معذور ایک مسافر ہیں، معذور ایک بیمار ہیں، وہ لوگ بھی معذور ہیں۔ خاص طور پہ تذکرہ ہو رہا ہے کن کا؟ ان عورتوں کا جن کو حیض آتا ہے، وہ بھی معذور ہے۔ وہ عورتیں جو رمضان کے مہینے میں نفاس سے ہو جاتی ہیں وہ بھی معذور ہیں۔ رمضان کے مہینوں میں حائضہ عورت کے لیے ہے کہ وہ اپنے روزے بعد میں پورا کرے، روزے نہ رکھے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو مسئلے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے اس حالت میں بھی روزہ رکھے ہوئے رہتی ہے، ان کا روزہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ معذور کہلا رہی ہیں۔ وہ چیز اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے رکھی ہے، وہ اللہ کی حکمت ہے۔
اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابو زناد کا قول ہے، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 41 باب الحائض باب نمبر 41 کے اندر ابو زناد کہتے ہیں ان السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك ان الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة۔ حیض کی حالت میں جتنے دنوں تک عورت کا روزہ چھوٹ گیا ہے وہ اتنے روزے بعد میں پورا کرے گی، لیکن جتنی نمازیں ان کی چھٹی ہے وہ نمازیں نہیں پڑھے گی۔ ابو زناد کہتے ہیں سنت میں بہت ساری چیز ایسی ملتی ہے، آدمی کے لیے ہے کہ وہ سنت کی اتباع کرتے ہوئے ان باتوں کو مان لے۔ اسی میں سے ہے کہ حائضہ عورت نماز نہیں پڑھے گی لیکن روزے پورا کرے گی، تو وہ معذور کہلائی۔ رمضان کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو رخصت دی ہے تو انہیں گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ سے شکوے شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی لڑکیوں پر، ان کی عورتوں پر اس طریقے کی جو چیز رکھی ہے وہ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سلف صالحین، امہات المومنین اور سلف صالحین کی عورتیں اس پر صبر کرتی تھی، ان لوگوں نے کوئی دوائیوں کا استعمال نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض علماء نے حیض کو روکنے والی دوا کے استعمال کی اجازت دی ہے، لیکن اس سے اس کا نقصان ہو تو ایسی دواؤں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کس صورت میں اجازت دی ہے؟ جیسے حج کے ایام ہیں یا روزے کے یہ ایام ہیں، لیکن اگر اس کے نقصانات ہیں تو عورتوں کو چاہیے اس پر استعمال نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رخصت پر عمل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رخصت دی ہے کہ بعد میں پورا کرے تو اس پر وہ عمل کر لے، اس رخصت کو قبول کرے، وہ بھی معذور کہلا رہی ہے۔ شعبان کے مہینے تک ان کے لیے رخصت ہے کہ وہ اس درمیان جب بھی چاہے اپنے چھوٹے ہوئے روزے کو پورا کرے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کتاب الصوم کتاب نمبر 30 باب نمبر 40 متى يقضى قضاء رمضان حدیث نمبر 1950 كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان، کہ ہم پر رمضان کے روزے چھوٹے ہوئے تھے تو ہم لوگ شعبان میں پورا کر لیتے تھے۔ ان لوگوں نے شکوے شکایت نہیں کی کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس نیکی سے کیوں محروم کر دیا۔ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا یہ اہم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی رخصت دی ہے کہ وہ بعد میں روزہ پورا کرے، جو لوگ عاجز لوگ ہیں، یا پھر اس کی وہ لوگ قضا کر دے، یا پھر وہ لوگ اس کے بدلے فدیہ دے دے۔ ایسے بوڑھے لوگ، ایسی بوڑھی عورتیں اب ان کے اندر طاقت نہیں رہی کہ وہ لوگ روزہ رکھ سکیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے وہ اس کے بدلے ایک مسکین کو نصف سا، 1.25 کلو کے برابر کھانا کھلا دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مستدرک حاکم کتاب الصوم کتاب نمبر 15 حدیث نمبر 1607 رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا، کہ اللہ تعالیٰ نے بوڑھے آدمی کے لیے، وہ بوڑھے آدمی جو واقعی بوڑھے ہو چکے ہیں، اب ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، وہ آیت ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 184 وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اس آیت میں ایک جملہ ہے، اس کا مطلب وہ یہ بتلاتے ہیں، یطیقونہ، وہ کہتے ہیں یتجشمونہ، کہ وہ لوگ جو روزہ رکھنے میں انتہائی مشقت برداشت کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، تو ان کے لیے ہے کہ اس کے بدلے وہ لوگ فدیہ دے دے۔ وہ یہ آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 حدیث نمبر 4505 هو الشیخ الکبیر والمرأة الکبیرۃ لا یستطیعان ان یصوما، بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت کہ وہ دونوں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، فعلیہما، تو ان دونوں کے اوپر ہے، ان یطعما عن کل یوم مسکینا، کہ وہ لوگ ایک مسکین کو اس دن کے بدلے کھانا کھلا دے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جب بوڑھے ہو گئے تو ان کا واقعہ آتا ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر کتاب نمبر 65 باب نمبر 25 میں، کہ انہوں نے سال یا 2 سال تک گوشت اور اچھا کھانا غریبوں اور مسکینوں کو کھلایا، اور وہ خود بغیر روزے سے تھے۔ تو ایسے بوڑھے لوگوں کے لیے جو انتہائی حالت میں پہنچ گئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھلائے اور وہ روزہ نہ رہے۔
اسی طرح وہ بیمار آدمی کے لیے بھی رخصت ہے جو آدمی اس بیماری میں پہنچ گیا ہے جس بیماری میں اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، جیسے کینسر کا مریض ہے، کوئی اور مریض ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بھی رخصت دی ہے کہ وہ آدمی مسکین کو کھانا کھلائے اور وہ روزہ نہ رکھے۔ کھانا کھلانے کا مطلب کیا؟ اس کے سحری کا انتظام کیا جائے اور اس کے افطاری کا انتظام کیا جائے، ہر دن سحری کا انتظام کر دیا جائے، ہر دن افطاری کا انتظام کیا جائے، اور وہ خود آدمی روزہ نہ رہے۔ ان کے لیے بھی رخصت ہے جو آدمی پاگل ہیں، جب تک اس کے اندر ہوش نہ آ جائے، عقل نہ آ جائے، اس وقت تک اس پر روزے کا حکم لاگو نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی بے ہوش ہے، علماء نے کہا کہ اگر وہ 3 دن تک بے ہوش ہے، اس کو دوا پلا کر بے ہوش کیا گیا ہے، تو وہ آدمی سونے والا مانا جائے گا، لیکن اگر 3 دن کے بعد بھی وہ بے ہوش رہتا ہے تو اس آدمی کو حکم میں چلا جائے گا جس کے اندر عقل نہیں ہے، تو اب وہ روزے کی قضا نہیں کر سکتا۔ لیکن 3 دن تک وہ بے ہوش رہا، اس کے بعد ہوش میں آ گیا تو ابھی اس کے لیے رخصت ہے، بعد میں اس کو وہ قضا کر لے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی رخصت دی ہے، وہ معذور کہلاتی ہیں جس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ تکلیف محسوس کرتی ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، تو بعد میں پورا کرے۔ اسی طرح وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور دودھ پلانے میں وہ تکلیف محسوس کرتی ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھے، ابھی روزہ نہ رکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سنن نسائی کتاب الصیام کتاب نمبر 22 حدیث نمبر 2317۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر سے روزے کو اور آدھی نماز کو کم کر دیا ہے، یعنی سفر کی حالت میں آدمی آدھی نماز ہی پڑھے گا۔ وَعَنِ الْحُبْلَى وَالْمُرْضِ، اور اللہ تعالیٰ نے حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی رخصت دی ہے، یہ بعد میں روزہ پورا کرے۔ اسی طرح وہ آدمی بھی معذور کہلائے گا جو کسی مجبوری، انتہائی مجبوری کے تحت اپنا روزہ توڑ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی جان بچانی ہے، تو جان بچانے کے لیے اگر اسے روزہ توڑنا پڑے، وہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ روزہ توڑ کر اس آدمی کو اپنا خون دے تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ اسی طرح جو لوگ آگ بجھانے والے جگہوں پر کام کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ روزہ وہ توڑ دیں، لیکن انتہائی تکلیف محسوس کرتے ہیں، آگ بجھانے میں وہ لگے ہوئے ہیں اور وہ انتہائی تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ توڑ لے، بعد میں روزہ پورا کر لے۔ تو میں نے چند معذوروں کا تذکرہ کیا اس نشست میں۔ پہلے یہ کہا کہ اللہ نے بیمار کو رخصت دی ہے، مسافر کو رخصت دی ہے، عاجز کو رخصت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حائضہ عورت کو، نفاس والی عورت کو رخصت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بھی رخصت دی ہے جو حاملہ ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس عورت کو بھی اللہ نے رخصت دی ہے جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اسی طرح اس آدمی کو بھی رخصت ہے جو انتہائی تکلیف کی حالت میں کسی کی جان بچانے کے لیے اپنا روزہ توڑتا ہے لیکن بعد میں پورا کرے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ معذور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اور جو اپنی طرف سے معذور بنے ہیں وہ بچ کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔